اس ٹاک پر کچھ ایڈ کرنا چاہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہے، کوئی ریفلیکشنز ہو اس کے، کوئی سٹوری ہو، کچھ بھی، یو آر موسٹ ویلکم. ابھی تک جو آپ نے سنا آپ کو کیا خیال آیا؟ میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھی، آپ کہہ رہی ہیں کہ مطلب صبر اور نماز سے لیں اور زیادہ آپ اس چیز کو فائٹ نہ کریں، مطلب آپ اسٹینڈ اپ نہ کریں اس بات کے لیے. اس کو کلیریفائی کریں گے آپ، لیکن اسی پہ سارا فوکس نہ ہو جائے. یا یہ کہ انسان کسی کی باتوں سے اپنا راستہ نہ چھوڑ دے، اپنا طریقہ نہ چھوڑ دے، کرے وہ جو درست ہے. لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑے. مطلب اگر آپ کا کوئی امپریشن برا کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ بندہ ہر دفعہ یہی کر رہا ہے، سپوزنگ آپ کی سبلنگز ہیں اور آپ کی امی کو بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ تو آپ کا اچھا نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. جی، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں اس سے بھی بدگمان ہوتے ہیں. پھر اس نے امی کو آپ کے خلاف کیا اور امی کے رویے میں کوڑنس آئی تو آپ امی سے بھی تھوڑے سے کھچ جاتے ہیں، اور آپ امی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ امی اب میرے سے اچھی نہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں کروں گی. نہیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. رائٹ ٹائم پہ اپنی پوزیشن کلیئر ضرور کر دیں، لیکن آپ جو خیر کرنے والے ہیں اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ آپ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں دین میں کیا حکم دیا گیا کہ چھوٹی نیکی کریں یا بڑی کریں، وہ لوگوں پہ احسان جتا کے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. نیکی پر استقامت اور جماؤ آتا ہی اس وقت ہے جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے. جب انسان اپنا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ جدھر چاہتے ہیں گھما دیتے ہیں اور پھیر دیتے ہیں، تو پھر انسان کسی بھی چیز کا سٹینڈ نہیں لے سکتا، کسی چیز پر قائم نہیں رہ سکتا. یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، روکنے کے لیے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں 2-3 چیزیں، ایک وہ شخص جو بہکا رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو بہکایا جا رہا ہے، اور ایک آپ ہیں. ٹرائنگل بن گیا نا. تینوں چیزیں الگ الگ آپ ڈیل کریں گے. جو بہکا رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جس کو بہکا رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور آپ نے خود کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جو بہکا رہا ہے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس بات کی حقیقت کتنی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ آپ کے سامنے نہیں بہکاتا، کسی پیچھے سے کر رہا ہوتا ہے اور آپ نے بھی صرف سنی ہوئی ہوتی ہے بات. تو اس کی تحقیق کرنی ضروری کہ کیا واقعی وہ ایسا کر بھی رہا ہے یا کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اگر وہ کر رہا ہے اور اگر آپ اس کو اپروچ کر سکے تو آپ کہیں کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے میرے بارے میں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی سچویشن ایسی ہے، تو کوئی ایسا جو اس کو بتا سکے اس کے ذریعے کروا سکتے. دوسری رہی امی جن کو انہوں نے بدظن کر دیا ہے، تو اس صورت میں امی کے سامنے آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتی ہیں کہ یہ مجھ پر ایک الزام ہے. تیسری چیز ہے اپنا اخلاق اور اپنا رویہ. اس کو آپ لوگوں کے تابع نہ کریں. آپ تب بھی اچھے ہوں جب لوگ اچھے ہیں، اور تب بھی اچھے ہیں جب لوگ اچھے نہیں ہیں. آپ تب بااخلاق قرار دیے جائیں گے اللہ کی نظر میں. کوئی ظلم کرے بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن ظالم نہیں بن سکتے. جی آپ مجھے ساری چیزیں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو چینج کیا. پہلے تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر آپ کو یقین ہے وہ صحیح ہے، دنیا جو بھی کہتی ہے اس کی پرواہ نہیں کریں. اور اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو یہی دیکھ لیں کہ کرنے والے جیسے آپ کے ارد گرد سے ہیں، وہ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں اس کام سے، یا کہ واقعی آپ کے اندر کوئی غلطی ہے، تو اس چیز کو جج کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے وہ بس ایسی چھوٹی موٹی رکاوٹیں تو آپ نکل جائیں اس کے آگے. بالکل. اور کیری آن کریں جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اسی سے مدد مانگے، یقیناً وہ مدد کرتا ہے. جب کوئی کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ خود آپ کے ایون جو رستے میں مشکلیں آتی ہیں وہ آپ کے لیے رستے سے ہٹاتا جاتا ہے اور آپ کامیابی کی طرف نکل جاتے ہیں. ویری گڈ. دیکھیے تقویٰ کی اگزامپل کہ دنیا کیا ہے، ایک خاردار جنگل ہے، کانٹوں بھرا، اور آپ کو اسی کے اندر سے اپنا راستہ نکالنا ہے. آپ جب چلنے لگتے ہیں جنگل میں تو کبھی ایک چیز اڑتی، کبھی دوسری اٹکتی، کبھی کوئی، کبھی آپ راستہ بھولنے لگتے ہیں. تو ایسے میں آپ فوکس کس پہ کریں گے کہ مجھے اس سے نکل کے دوسرے اینڈ پہ کامیابی والی جگہ پہ جانا ہے. وہ ان کے ساتھ آپ لڑنے جھگڑنے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، وہ بس ہٹاتے جائیں گے اور آپ اپنے راستے پہ نکلتے جائیں گے. کبھی آپ نے کسی جنگل میں واک کی ہوگی تو اس میں اصل فوکس کیا ہوتا ہے؟ آپ وہاں رہنے کے لیے نہیں، وہاں رکنے کے لیے نہیں، بس آپ اس بیوٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے راستے میں اٹک رہی ہیں ان کو ہٹا کے آپ چلتے جا رہے ہیں. چلتے رہیے، رکیے نہیں. جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں کرتے رہیے، لوگوں کی باتوں سے گھبرائیے نہیں. بہت دفعہ دیکھا کہ ایکچولی جو لوگ شروع میں آپ کو رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت چینج میں نے دیکھی بہت دفعہ. بالکل. جیسے جب ابایا لیا تو بہت لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، کیا جانے والی بات ہے یہ.
آج وہ پوری قوم بھائی لینے لگی ہے کیونکہ الحمدللہ ایک اچھی اگزامپل آئی. کبھی ہم یہ چیز کیری کر سکتے ہیں. بس پہلی چیز ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے آپ جو کریں وہ صحیح ہے, بالکل. پھر لوگ آپ پہ یقین کریں. اسی لیے ہمیں دین میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایمان کی بات کی گئی, پختہ یقین, کنوکشن کا لیول. کسی نے مجھے لنک بھیجا یوٹیوب پہ, ایک چائنیز لڑکی, ان کا نام خدیجہ, میں بھی آپ میں سے کوئی جانتا ہوں. تو یہاں پر ڈریگن مارک میں انہوں نے چائنیز کو عربک سکھانے کے لیے ایک سینٹر بنایا ہے چھوٹا سا, اور اس سینٹر کے تھرو انہوں نے کتنی ہی چائنیز کو مسلمان بھی کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کلاس کس وقت لیتی ہیں وہ؟ رات 10 بجے, 10 سے 12. کیوں؟ اس لیے کہ دن کو وہ سب لوگ کام کرتے ہیں. ظاہر دبئی میں جو چائنیز آئے وہ تو عورتیں مرد سے بھی کام کرتے ہیں, ہم جیسے تو نہیں ہے, ہم تو مرد کام کرتے ہیں تو ہم آرام کرتے ہیں. لیکن وہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ان کے یہاں تو مرد اور عورت سب کوئی کام کرنا ہے, وہ کر رہے ہیں بہرحال. تو کہتے ہیں کہ ایک انٹرویو دے رہی تھی بچی, تو وہ کہتی کہ میں بھی مسلمان نہیں ہوئی, لیکن ہماری ٹیچر رات 10 بجے ہماری کلاس لیتی ہے. ایک دن بہت بارش تھی اور تھنڈر اور سب کچھ, گھر سے نکلنا مشکل تھا, تو مجھے ایسا لگا کہ آج ٹیچر نہیں آئے گی. لیکن کہتی کہ میں شاک تھی کہ شی واز ان کلاس. کہتی کہ اس چیز نے میرے دل کے اندر اسلام کی ایک تڑپ لگا دی, اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. اور کتنے ہی اور لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہے, اور خود اس کی زندگی کا ایم ہے کہ وہ چائنیز کو اسلام کی طرف لانا چاہتی. تو میں بلکہ پلان کر رہی تھی کہ میں کسی طرح جا کر ملوں اس سے کہ وہ اور کیا کیا کر رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب انسان کے اندر کنوکشن کا ایک لیول آ جاتا ہے, اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں, اس کا بھی آرام ہے, وہ بھی دن بھر کام کرتی ہوگی, وہ کیا جذبہ ہے اسلام کی خدمت کا کہ رات کے 10 سے 12 بجے عربک سکھا رہی چائنیز کو. اور چائنیز کیوں عربک سیکھ رہے ہیں؟ جب لوکلز کی زبان آتی ہوگی تو زیادہ اچھی طرح کام کر سکتے ہیں. تو کسی بھی کام کے کرنے میں اصل بات اپنا کنوکشن لیول ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. جب ہمیں چاہت لگ جاتی کسی چیز کی, پھر کچھ مشکل نہیں رہتا, سارے بہانے ختم ہو جاتے ہیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی حکمت سے چلنا چاہیے. ہر کوئی عقل مند نہیں ہوتا, ہر کوئی حکمت کے ساتھ نہیں ہوتا. کسی کی سچویشنز فرق ہوتی ہیں, حالات, ماحول, بالکل رشتے دار, ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. بالکل, ہر ایک کا فرق. اگر کوئی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور اس گرے ایریا سے حکمت کی باتیں نہیں نکال سکتے. گرے ایریا از سلپری ایریا, ٹھیک ہے. ایک طرف جو ہے نا کہ بلیک اینڈ وائٹ میں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ڈے ٹو ڈے ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, کوئی بیچ میں کوئی اور چیز آ گئی, اچھا اب یہ کروں یا وہ. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, انڈیسائسو ہوتے ہیں. مثلا آپ نے پیسے رکھے ہوئے تھے اپنے حج کے, اور بیچ میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کی کسی رشتے دار کو خدا نہ خاصا کینسر ہو گیا. اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ پین میں ہے, اس کو پیسے چاہیے, اور آپ کا اپنا شوق بھی ہے کہ آپ نے حج کرنا ہے. اب وہ ہے کہ نہیں بیچ میں, کیا یہ کروں کہ وہ کروں, یہ کروں کہ وہ کروں. ایسی صورت جب بھی پیش آئے کہ جب دو چیزوں میں فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو, یا کچھ چیزوں کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, تو صرف دین کے معاملے میں نہیں, دنیا کے معاملے میں بھی جب ہم انڈیسائسو ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا کسی سے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے اس وقت. پھر ایک سے نہ پوچھ کے تسلی تو دوسرے سے پوچھنا چاہیے. اور پھر ہمیں ایک کرائیٹیریا دیا گیا کہ اپنے ہارٹ سے پوچھو. بس اس نے آپ کو کہہ دیا نہیں آپ حج کریں, آپ جائیں. دوسرا کہتا نہیں نہیں آپ اپنی بہن کی مدد کریں. پھر آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے اس وقت, کیونکہ اے اور بی جو دونوں ہیں وہ میری سچویشن, میرے خاندان, میرے حالات آگے پیچھے کو اس طرح نہیں جانتے, لیکن انہوں نے آپ کو اپنی اپنی ریزنز دے دی. اس نے بتا دیا حج کیوں کرنا چاہیے, اس نے بتا دیا یہ کیوں کرنا چاہیے. پھر آپ دونوں کو سامنے رکھ کے خود کیلکولیشن کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بہت بڑی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں انسان کے اندر کی سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ آپ بہتر نیکی کمانا چاہتے ہیں. بعض اوقات نیکی کے بہت سے آپشنز ہوتے ہیں, صرف ایک راستہ نہیں ہوتا خیر کا, بہت سے ہوتے ہیں. اس سے بہتر کیا ہے, اس کے لیے نالج کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. کوئی ٹائم زندگی میں نہیں آنا چاہیے کہ جب ہم نہ سیکھیں. سیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ایکٹیولی لرن کرنا, اور ایک ہوتا ہے پیسو لرننگ. ایک ہوتا ہے سچویشن پیش آنے پر کچھ سیکھنا, اور ایک ہوتا ہے سیکھتے چلے جانا تاکہ کوئی سچویشن آئے تو آپ فوراً ہینڈل کر لیں. بعض اوقات ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سیکھتے جائیں, اور جب کوئی سچویشن آئے تو ہم حکمت کے ساتھ جلدی سے ڈیل کر لیں.
ایسی صورت میں دوسری طرح کا سیکھنا ہوتا ہے کہ سچویشن پیش آ جائے تو پھر اس کے مطابق آپ سیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو کام کر کے سیکھنا اور سیکھ کر کام کرنا دونوں ہی طریقے ہیں کسی کام کو کرنے کے. اب آپ اپنے حالات کے مطابق کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو مجھے سیکھ کر کرنا ہے اور کس کو کر کر کے سیکھتے جانا ہے. تو جب سچویشن پیش آئے تو قرآن پاک میں آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو اگر تمہیں خود نہیں پتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ. جی ان سے میرا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ یہی والی بات ہے کہ جیسے اب آپ اس کے ساتھ ہمیں موقع ملا تو ہم آپ سے پوچھیں, پھر ہماری کوئی اور ٹیچر ہوتی ہے آپ چلے جائیں پھر ان سے ہم پوچھیں. تو اس مگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا یہ پرابلم یہاں دبئی میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وی گیٹ اسٹک آن ون ٹیچر اونلی. اب میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں گی تب اس کے علاوہ اگر 4 لوگ اور بھی کلاسز دے رہی ہوں, اگر ہم بیٹھ کے اکٹھا وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو اے ڈسکشن. اب جیسے میں ہمیشہ ڈاکٹرز کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ 4 کارڈیولوجسٹ آپ کے ہارٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو میڈیکیشنز چاروں ٹھیک کرنے کے لیے دے رہے ہیں. وہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کو کوئی لٹا دے سلا دے, مگر چاروں آپ کو بہتری کے لیے دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے ان کے بھی ویوز دیکھ کے وی شوڈ آل کم ٹو اے تھنگ کہ ہاں مگر وی گیٹ اسٹک آن اٹ. جیسے ہمارے پرائمری اسکول کے بچے ہوتے ہیں نا کہ بس میرا ہی ٹیچر بول دے وہ پتھر کی لکیر ہے. اصل بات یہ کہ ہم اپنا مائنڈ نہیں یوز کرنا چاہتے. ہم سوچتے ہیں کوئی ہمیں بتا دے اور بس کوئی ایک بتا دے جس پر ہمارا ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا تو بس جو وہ کہہ دے ہم وہی کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ جو اس طرح کی فالوئنگ ہے نا یہ ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض اوقات آپ گھر خریدنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ صرف ایک اپنی اما سے یا کسی اپنے ہسبینڈ یا کسی ایک سے پوچھ لیا بس جو وہ کہہ دے وہی کر لیں گے. آپ سارے ایز اے فیملی جاتے ہیں, ایک گھر دیکھتے ہیں, دوسرا دیکھتے ہیں, وہ ایریا دیکھتے ہیں, وہ ایریا دیکھتے ہیں, پھر ایک سے کنسلٹ کرتے ہیں, دوسرے سے کرتے ہیں, تیسرے سے کرتے ہیں, پھر جا کے آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے ہم کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم سب سے لیتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس کا کیا کیور ہے. آپ پھر ہم وہ کرتے ہیں جہاں ہمارا ذہن ہمیں مطمئن کرتا ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا ہے. وہی بات جو میں نے کہی نا کہ پھر آپ کے اندر بھی ایک ضمیر اللہ نے رکھا ہے آپ کو پہچان کرنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایک اور چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ جس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں یا جو بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہے وہ کہاں سے بول رہا ہے, قرآن اور سنت سے اگر دین کا معاملہ ہے, یا صرف سنی سنائی باتوں سے یا ادھر ادھر کے فلسفوں سے. بعض لوگ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں چاہے انہیں علم ہو یا نہ. بعض لوگ فقہی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں, صرف یہاں موجودہ ٹیچرز نہیں پرانے ٹیچرز کے اوپر بھی لڑتے ہیں لوگ. تو ایسے موقع پر خود کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا چلے, اللہ کا حکم یا آپ کی مرضی کا حکم. پھر جو آپ چاہتے ہیں نا اس کے مطابق آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنی مرضی کی چیز مل رہی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ وہ واقعی اللہ کی مرضی کی چیز ہے, یہ ایک اور مشکل ہوتی. پھر یہاں پہ اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم خود کتنے آنےسٹ ہیں حق کو جاننے میں. ٹھیک ہے نا. جو آپ نے آیتیں پڑھی سیاق الصفا کی, اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ لوگوں کی طرف کر رہے ہیں. جب یہ پیج آخر میں ختم ہوتا ہے تو اس میں بولا ان اتبعت اہواءهم من بعد جاءک, تو وہ اللہ تعالیٰ پھر انڈیویجول پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر جب علم آ جاتا ہے تو آپ کی ان سے زیادہ پوچھ ہوتی ہے, اور پلس آپ کے جو باطل ہے یعنی آپ کا ڈیزائر آپ کی شہوات, تو ہم اس سے پہلے کہ پوائنٹ آؤٹ لوگوں کی طرف کریں سب سے پہلے ہمیں ایز اے مسلمان اپنے آپ میں تبدیلی لانی ہے. تبدیلی ظاہری تو آئی گیس بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگائے مکہ میں صرف باطن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ جب ہم لوگ جیسے نقاب کرتے ہیں یا حجاب کرتے ہیں ہمیں پراؤڈ ہونا ہے اس چیز پہ سب سے پہلے, کیونکہ ہماری فطرہ مسلمان ہے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کیا پرابلم چل رہی ہے؟ ڈپریشن, اینزائٹی. ریزن کیا ہے کہ ہم اگینسٹ اپنی فطرہ جا رہے ہیں. تو ہم جس لیول کا بھی حجاب کر رہے ہیں اور احکامات پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے پراؤڈ ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, کیونکہ یہ بھی دیر نہیں لگتی ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی پلٹ جاتے ہیں, ان کو بھی پلٹ کی دیر نہیں لگتی. اور پلس یہ اللہ کی ہم پہ کتنی رحمت ہے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں بہت اچھی اچھی ٹیچرز کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اخلاص تھے اور ان کی ریز ہمارے اندر بھی آئے اور ہمیں بھی وہ اخلاص ملے. اور سب سے بڑی بات کہ سب ماشاءاللہ جو اچھی اچھی باتیں, کبھی کبھی آپ کے نوکر یا پھر کوئی نیچے انڈر آپ کے بچے وہ بھی آپ کو ایسی بات سے کنیکٹ کرتے ہیں. ایوری تھنگ از اونلی فار اللہ. کبھی وہ بچے بھی ہمیں ایسی طرح ٹوکتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں تو ہم خود ایک دم رک جاتے ہیں بیکاز دے آر ڈوئنگ اٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح
ساری ٹیچرز اللہ سے کنیکٹ کر رہی ہیں, کسی اور جگہوں سے نہیں کر رہی ہیں. تو اس لائک نا جو بھی بات جہاں سے اچھی ملی لے لو. اور اگر جیسا ایک اسکالر سے میں نے یہی سوال کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے بھی بہت اچھا ایک جواب اسی بات کا دیا تھا. میں نے کہا ورنہ یہ ہوتا نا کہ ایک ڈومیننٹ سوسائٹی میں ایک ہی جگہ آپ جا رہے ہو یا ایک ہی جگہ آپ کر رہے ہو, تو بس اس کے علاوہ آپ کوئی اور ویژن دیکھ ہی نہیں پاتے. تو ہر چیز بیکمز ان اے ویری بلیک اینڈ وائٹ مینر. تو انہوں نے کہا اگر میں بھی آپ کو کچھ بتاتا ہوں اور آپ کے دل کو نہ ٹھکے, آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے گائیڈنس مانگو, اللہ تعالیٰ آپ سچ تک لے کے جائیں گے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہے, اگر آپ کی نیت ہے ٹو گیٹ ٹو دا رائٹ تھنگ. اصل تو ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے آنےسٹ ہیں, آپ واقعی خود کیا چاہتے ہیں, خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں یا علم کی پیروی چاہتے ہیں. تو پھر جج تو اللہ نے کرنا ہے, کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. اب جیسے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف ناؤ, کہ بہت ویک اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ اب پہلی دفعہ ماشاءاللہ ایسا اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہم نے کہ جب ہماری بیٹی کی بھی ماشاءاللہ شادی ہوئی تو ہم نے سیگریگیٹڈ کیا. تو اس کے اوپر آج تک کہ اس چیز کی کیا ضرورت تھی ان کو. نو بڈی ایلس ڈز اٹ ایکسپٹ یور اون فیملی. تب یہ ہرٹ بھی ہے, اینگر بھی ہے. اب اگر یہ ہرٹ ہے نا, پھر اس میں یہ ہے کہ کہنے والا کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے. ان کو علم نہیں ہے, ان کے علم کا سورس کچھ اور ہے, اور آپ جس وجہ سے کریں آپ کے علم کا سورس کچھ اور ہے. اس لیے آپ کے ڈیسیژن بیسڈ ہے آپ کے علم کے اوپر, ان کے ڈیسیژن بیسڈ ہے ان پر. ہرٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں سمجھتی خوش ہونا چاہیے کہ کچھ ایسی چیز تھی کہ جس پر کریٹیسزم آیا, ورنہ بیکار چیز پر تو کوئی کریٹیسائز بھی نہیں کرتا. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے ہمارے رشتے دار ہیں, میرے میکے میں ایک رشتے دار ہیں, وہ اکثر ان کے گاؤں میں کہتے ہیں اس کا چھت گر گیا, اس کا یہ ہو گیا, تو زکوٰۃ دینی ہے تو دے دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ پھر فیل ہوا کہ کئی دفعہ ان کو اگر جس کو ضرورت تھی اگر آپ ڈائریکٹ پہنچا دیں یا کسی اور کے تھرو, جیسے اگر میں نے امی کو کہہ دیا آپ دے آئیں, تو پھر وہ کہتی ہیں نہیں مجھے دینا تھا, میں کرتی, اور یہ لوگ پھر فضول خرچ کر دیتے ہیں. اب ایک بات ایسی آئی کہ ان کے گھر میں جو کام کرتے ہیں بہت ساری لڑکیاں ہیں ان کی, تو ان کی شادی کے لیے کہتی ہیں میں ان کے لیے فرنیچر بناؤں گی تو آپ مجھے دیں کہ زکوٰۃ میں سے. تو میرا دل ایسے نہیں مانتا کہ کل کو پھر وہ احسان والی بات نہ آ جائے. کام والوں کو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا, اب تم تنخواہ بھی زیادہ مانگ رہے ہو. مطلب یہ اپنے لیے نہیں رکھنا چاہتی ہیں, یہ جینوئن ہے کہ وہ یوز کرتی ہیں. لیکن دیکھیں نا طریقہ اگر درست نہ ہو, کیونکہ زکوٰۃ دینے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. زکوٰۃ تو ایک حق ہے جو دینا چاہیے, اور اس میں ڈائریکٹ اس شخص کو ہی ملنا چاہیے. وہ فضول خرچی کرے یا نہ کرے پھر یہ اس کے اپنے اوپر ہے. تو اگر پھر یہ رشتے دار اگر ہرٹ ہو جائیں کہ پھر مجھ پہ یقین نہیں کیا, اور مطلب نہیں آپ ان کو بتا دیں اگر کہ نہیں دوں تو مجھے لگتا ہے کہ باقی اگر وہاں کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے ضرورت ہے, ویسے تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ دے دیں جیسے آپ نے کسی یتیم کو اسپانسر کیا یہ وہ, تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ دیں پھر یہ کنفیوژن وہ جیسے وہ گرے ایریا والی بات ہوگی, کچھ سمجھ نہیں آتی. نہیں آپ ان کو کیوں دیں, آپ ڈائریکٹ دیں. جس کا ہے وہ فرنیچر بنائے, وہ کھانا لائیں, وہ کچھ کریں, وہ ان کی اپنی مرضی, کیونکہ ان کا حق ہے نا. مثلاً یہ کہ آپ مجھے دے رہی ہیں اور میں کسی کو اپنی مرضی سے بنا کے دے رہی ہوں, اس کو کچھ اور چاہیے یا اس کا دل کچھ اور ہے کرنے کو, تو یہ تو اس کا حق ہے نا, میرا تو نہیں ہے کہ میری مرضی چلے. تو اس لیے ہرٹ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس طرح محسوس کرے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو دیکھنے کا اللہ نے حکم کیا دیا. قرآن مجید کے اندر کچھ لاز جیسے ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں, جیسے طلاق کا ہے, جیسے انہیریٹنس کا ہے, اور زکوٰۃ کا بھی. ایکچولی تو بینکنگ کے اوپر بہت ساری کانٹروورسیز ہے. I mean, how do you know this is the right thing? مثلاً آپ نے زکوٰۃ کی بات کی ہے تو اس میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں. انہیریٹنس کوئی کنٹروورسی نہیں. انہیریٹنس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہر ایک کا حصہ لکھا ہے, اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کروایا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں. کئی لوگ چینج کر لیتے ہیں جی, وہ خود کرتے ہیں اپنی مرضی سے. دیٹ از دیئر فالٹ, مین میڈ, دیٹس ناٹ الاؤڈ. ساری زندگی ایک شخص نیک کام کرتا ہے, لیکن اگر غلط وصیت کر کے جاتا ہے تو اپنے لیے جہنم کماتا ہے, کیونکہ وہ انسانوں پہ ظلم ہے. تحفہ بھی تو دے دیتے ہیں. دیکھیے تحفہ کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور انہیریٹنس کے حصے کی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ بتا کے دے رہے ہیں کہ انہیریٹنس کا حصہ ہے, مثلا کسی کو آپ کیش دے رہے, کسی کو لینڈ دے رہے, لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ اگر برابر ہے, کیونکہ عدل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اولاد کے درمیان, جو اللہ نے مقرر کیا اس کے مطابق دینا ہی عدل ہے. ایک چیز کے 2 حصے کرنا عدل نہیں ہے. عدل اس کے جو جس کا رائٹ ہے اس کو وہ ملے. تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے
اگر آپ سارے بچوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایسٹس ہیں, آپ کو اس شکل میں دیا جا رہا, آپ کو اس میں, دین اٹس فائن, انہیریٹنس ہی کا ایک حصہ بن جائے گا. لیکن انہیریٹنس بیسیکلی ہوتی ہے وفات کے بعد. وراثت اس وقت ہوتی ہے کہ چھوٹی یا بڑی کوئی بھی چیز چھوڑی پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا. لیکن اگر گفٹ کے طور پر بھی آپ اپنی زندگی میں دے رہے ہیں تو بھی انصاف کیا جائے گا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنے ایک بچے کو دیا, تو ان کی وائف کہنے لگی کہ میں تو نہیں راضی اس پر جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہ پوچھیں. آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا تھا؟ کہا نہیں, میں نے صرف اس کو دیا. آپ نے کہا کہ تم نے عدل نہیں کیا. اس پر انہوں نے اپنا فیصلہ چینج کر لیا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم کچھ بھی کرنے لگے تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے, کیا بندوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. جس طرح سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی میں جو بھی آپ کی لینڈ ہے یا کچھ یا جیولری ہوتی ہے, اگر کسی بچے کو آپ کو زیادہ دینی ہے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں گفٹ کر دیں, تو یہ کس طرح کیوں زیادہ دینی ہے, کیا ریزن؟ میں تو اس فیز میں نہیں ہوں, لیکن جب کسی کا اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر کوئی چیز ہے, جیولری ہے, مجھے اپنی بیٹی کو دینی ہے زیادہ, تو میں نے اپنی زندگی میں اس کو گفٹ کر دی ہے تاکہ وہ بعد میں ان کو مسئلہ پیدا نہ ہو. دیکھیے, آپ میں سے کئی لوگوں نے بچوں کی شادی کی ہوگی. ہر بچے کی شادی کے وقت حالات مختلف ہوتے ہیں. کبھی آپ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو اس شادی پہ آپ بہت کچھ دے دیتے ہیں, دوسری دفعہ آپ کے پاس نہیں اتنا ہوتا تو کم دے دیتے ہیں. وہ ایک سچویشن کے فرق کی وجہ سے فرق آیا, آپ کی انٹینشن میں نہیں تھا کہ آپ اتنا فرق کریں گے. لیکن بڑی بڑی چیزوں میں تو پہلے سے حصے کر کے ماں باپ نے رکھے ہوتے ہیں, یہ اس کا زیور ہے, اس کا, یہ اس کا, وہ ایک طرح سے اکولی کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس صورت میں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ بچہ مجھے پسند زیادہ ہے تو اس کو ہی میں سب کچھ دے دوں, تو دس از رانگ. کوئی بچہ بالکل بھی خدمت نہیں کرتا, اس کو کچھ نہیں دیں گے, یہ بھی رانگ ہے. یہ بھی رانگ ہے. انہیریٹنس کے بارے میں پوچھنا, کئی لوگ جو زندگی میں دے دیتے ہیں. دیکھیے, انہیریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی نو, بٹ وہ جب اگر کہہ رہے ہیں پھر پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو پھر بھی رہ جاتا ہے. اچھا, وہ جو تھوڑا سا رہ جائے اس کو بھی پھر تقسیم کیا جائے گا. اور ابھی وہ بول رہی تھی نا کہ لاس کی چینجنگ میں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں اور پھر غریبوں کو دے دیں, اس کے بارے میں کیا مطلب ہے کہ دیکھیے کہ بالکل بھی نہیں, لوگ کہتے ہیں لے کے غریبوں کو دے دو. دیکھیے, قرآن کی آپ اگر سورۃ البقرہ کی آیات پڑھے نا, بہت واضح گرے ایریا ہے ہی کوئی نہیں, کیا کرے اور کیا نہ کرے. یہ کہاں سے آ گئی بات؟ یہ پھر لوگ جب بار بار سوال کرتے نا تو لوگ بطور سولوشن بتا دیتے ہیں. اس پیپلز اوپینین, قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا. جی آپ پوچھیے. کوئی اولاد اگر زیادہ ضرورت مند ہوتی جی اور کوئی خوشحال ہوتی ہے, اس کو اتنی ضرورت, بالکل صحیح. تو پھر اپنی لائف میں اگر آپ جی, وہ آپ تحفے کے طور پہ نہیں دے رہے, وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں, وہ دیٹ از فائن. اور دوسرے بہن بھائیوں کو پتا بھی ہوتا ہے, بلکہ ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم اس اپنے بہن بھائی کی مدد کرو, وہ ڈفرنٹ ہے. ایک آپ سے سوال پوچھنا تھا مجھے کہ وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو اور اس طرح سے آگے مزید, تو اس کا جو ہے وہ ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ کیا صرف اپنے سرکل آف انفلوئنس میں, اپنی فیملی میں, یا اگر ہم کہیں گئے ہیں اپنے سرکل آف انفلوئنس میں ہی کریں گے جہاں آپ کا بس چلتا ہے. اچھا, اس سے آگے نہیں. ٹھیک. ہر چیز ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. جی, یہ بھی ہے. مثلا جیسے آپ بازار میں گئے ہیں اور آپ کو کوئی ایسے کچھ ایسا آپ کو انپروپریٹ نظر آیا تو آپ کیا کچھ کہیں گے؟ آپ سمجھا سکتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, لیکن اتھارٹی آپ کے پاس نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے وہاں کچھ چینج کر دیں. اگر ایک شخص جو گورنمنٹ کے اندر ہے یا اس کے پاس اتھارٹی ہے تو اس کے اوپر وہ فرض عائد ہوتا ہے, آپ پر نہیں ہوتا. آپ کے اوپر صرف نصیحت کی حد تک ہوتا ہے. زکوٰۃ کے متعلق ایک سوال, اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیملی جو پہلے بہت ویل آف تھی اب وہ کرائسس میں ہے اور ضرورت مند ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس وقت قرض مانگ رہے ہیں آپ سے. فار ایگزامپل میرے پاس اتنا نہیں کہ میں قرض دوں, لیکن زکوٰۃ پہ کچھ پیسے پڑے گا میرے پاس, تو وہ میں ان کو بطور قرض دے سکتی ہوں؟ دیکھیے, زکوٰۃ دی جائے گی اس کو جو اس کا مستحق ہوگا. ویسے کوئی شخص قرض مانگتا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس وقت تک جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. یعنی دو سچویشن ہے, یا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مثلاً اے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دیں گی, بی زکوٰۃ کا مستحق نہیں, آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گی اور نہ زکوٰۃ کے پیسے بطور قرض دیں گی کیونکہ وہ مستحق نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مستحقوں کے نام بتا دیے گئے ہیں کہ فقراء کے لیے ہے, مساکین کے لیے ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, نتھنگ. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس
ہے کچھ مگر اتنا نہیں کہ اس کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہوں. تو اب اگر کوئی ایسا مسکین ہے, پہلے بہت کچھ تھا, اس کو بھول جائیے, ماضی کو ہم نہیں دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے. مثلا اگر وہ سخت مقروض ہے اور لوگ اس کی عزت کے پیچھے ہیں, اس کی جان کے پیچھے, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا, آپ اس کے اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں, تو وہ مستحق میں آ گیا پھر. لیکن اگر اس کے پاس سب کچھ ہے زندگی کی اور چیزیں, مگر وہ ایک اور کاروبار کرنے کے لیے کوئی زکوٰۃ اس کو قرضے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی. جیسے آج کل یہاں پہ بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں, مسافر بھی ہیں, یہاں کرائسس میں رہتے ہیں, جاب چلی جاتی ہے, گھر چلا جاتا ہے, بچوں کے اسکول چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, نئے سر سے اسٹینڈ لینے کے لیے انہیں وہ اتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ مانگ نہیں سکتے. مساکین میں آ گئے, پھر ان کی مدد کرتے اس طریقے سے کہ ان کی عزت نفس بھی نہ جائے, انہیں نہ لگے وہ زکوٰۃ دے رہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کی مدد کرتے ہو کہ چلو اگر کچھ ٹائم کے لیے وہ پیسہ یوز ہو جائے ان کے, اور بعد میں وہ واپس کر بھی دیتے ہیں 4-6 مہینے کے بعد, تو آپ وہ ایز اے زکوٰۃ پھر جہاں بنتا ہے وہاں دے دیں. لیکن آپ کی زکوٰۃ اگر ڈیو ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ کو فوراً ادا کر دینی چاہیے, سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک سوال ہے میرا, یہ جو زکوٰۃ مستحق و مسکین کے لیے جو ہے, اس کی مجھے تھوڑی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کا حق پہلے اس جگہ ہے جہاں آپ کما رہے ہیں جس شہر میں. جی ہاں, یہ صحیح ہے؟ صحیح. اچھا. اور دوسرا میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں بیٹیوں کی, اور وہ مانگتے ہیں فرام زکوٰۃ, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ بیٹیوں کی شادی پہ خرچ, ہمارے اسلام میں ایسا کچھ کلچر ہے نہیں کہ آپ ان کو جہیز دیں, تو ان کو منع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب یہ صحیح ان کو دینا چاہیے ہمیں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی. دیکھیے, آپ شادی کے لیے زکوٰۃ نہیں دیں گے, آپ دیں گے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں. ہمیشہ ایک کرائیٹیریا رکھیے. یہ اسپینڈنگ کے جو خانے ہیں نا کہ کہاں کہاں اسپینڈ کرنا ہے, یہ زکوٰۃ لینے والے کی پھر اپنی مرضی ہے کہ وہ اس سے کھانا خریدتا ہے یا کپڑا خریدتا ہے یا کوئی جگہ خریدتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کچھ لوگ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ ہم شادی افورڈ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں زکوٰۃ چاہیے. وہ میں پوچھ رہی تھی, اگر مطلب وہ ڈے ٹو ڈے تو دے آر سروائیونگ, بٹ وین اٹ کمز ٹو میرج دے نیڈ منی, اس کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے, اسلام میں تو شادی کے لیے اسراف کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسراف کے کام کے لیے تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نا. پھر اصل میں یہی یاد رکھیے, زکوٰۃ پرسن کے لیے ہوتی ہے, کیا وہ مستحق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ہے تو آپ دے دیجئے, وہ جو مرضی کرے پھر اس سے. انہیریٹنس میں متعلق سوال ہے. جیسے ایک حدیث میں نے پڑھی کہ مسلم فرماتے ہیں یہ وصیت بنا کے رکھو, وصیت ہونی چاہیے آپ کی. لیکن جہاں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ بہت کلیئر رولز ہیں اس کے متعلق, تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی وصیت کرنی چاہیے ہمیں. جیسے میرے والد نے جو بھی پیچھے چھوڑا, ہر چیز اللہ کے حکم سے ڈیوائڈ ہونی تھی, بس وہی ہوگی. اب مثلاً ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے لیکن فوت ہونے والے کا باپ ابھی فوت نہیں ہوا اور اس شخص کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, اب اس مرنے والے کو تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو فوت ہو گیا. میت کے لیے تو انہیریٹنس نہیں ہوتی. تو جب دادا فوت ہوں گے تو پوتے کے لیے کچھ نہیں ملے گا اس کو. اب اس صورت میں دادا وصیت کر سکتے ہیں کہ میری فلاں بچہ جو فوت ہو گیا ہے اتنا پیسہ اس کے بچوں کو دے دیا جائے, یا یہ لینڈ اس کے بچوں کو میرے بعد میں دے دی جائے, کیونکہ اگر وہ بچہ زندہ ہوتا تو وہ اپنا حصہ لیتا. اب وہ فوت ہو چکا ہے, حصہ تو نہیں جا سکتا اس کے بچوں کو. اب یہاں وصیت کی جائے گی, لیکن یہ وصیت پورے مال کے 1/3 میں ہی کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سچویشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ وصیت میں جیسے صدقہ جاریہ کا کوئی کام ہے کہ انہیریٹنس تقسیم ہونے سے پہلے میرے مال کا اتنا حصہ فلاں جگہ پر لگا دیا جائے نیکی کے کام میں, وہ ہو سکتی ہے. آپ کچھ کہتے ہیں؟ میرا سوال تھوڑا ڈفرینٹ ہے. It's nothing to do with the حقs of the laws. مراقبہ اینڈ سائلنٹ ذکرز اینڈ اس طرح کی گیدرنگز جہاں پہ یہ ہوتے ہیں, اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا, انہوں نے ایسی محفل رکھی تھی جن میں اس طرح کی ذکر ہوتے تھے. تو اس پہ آپ کا کیا آئیڈیا ہے؟ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلے آپ کور ٹو کور قرآن پورا دیکھ لیں, نہ کہیں مراقبہ کا ذکر ہے اور نہ کسی ایسی چیز کا ذکر ہے, پورے قرآن میں نہیں.
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، پوری سیرت پڑھ جائیے، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ملا کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے اندھیرا کر کے کوئی ایسا کام کیا ہوگا. ذکر کی بہت فضیلت آئی ہے اور ذکر کرنے کو کہا گیا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں. حج سب سے اچھا وہ جس میں ذکر زیادہ ہو، روزہ سب سے اچھا وہ جس میں ذکر زیادہ ہو، نماز سب سے اچھی وہ جس میں اللہ کی یاد زیادہ ہو، صدقہ خیرات اس کا زیادہ اچھا جو اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے. اور اعمال میں افضل ترین عمل ہے ذکر. اگر آپ سورۃ البقرہ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یعنی جو اس نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کرو. تو جب ہم کسی بھی کام کو کرنے کا خود سے کوئی طریقہ بنا لیتے ہیں، کچھ ایسے خاص طریقے ایجاد کر لیتے ہیں تو وہ بدعت شمار ہوتا ہے. پھر اگر سنت میں کوئی طریقہ ہے تو ٹھیک ہے. جہاں تک آپ حضرت ابوبکر کی بات کر رہی ہیں، میں نے جتنا حضرت ابوبکر کے بارے میں پڑھا مجھے کسی ایسی چیز کا پتہ نہیں. اگر کوئی ہے تو میں ضرور جاننا چاہوں گی، لیکن یہ مجھے ضرور یقین ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ابوبکر کبھی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا تو وہ کہیں گے تو مراقبہ تو خالی نام ہے، تو اس وقت تو تجوید بھی نام نہیں تھا، اب تجوید ہم نے نام رکھ لیا کیونکہ اس کی ضرورت ہے. تو مراقبہ مطلب ہوتا تھا لیکن یہ نام نہیں تھا. کیسے ہوتا تھا میں جاننا چاہوں گی. دیکھیے مجھے کسی سے بھی کوئی باعث نہیں ہے، کوئی بھی کر رہا، چاہے میری والدہ بھی کچھ کریں، میں ضرور دیکھوں گی کہ کیا اس کے دین میں کوئی روٹس ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اب مسئلہ نام رکھا یا نہیں رکھا، میں صرف ایکشن پوچھ رہی ہوں کہ وہ کس نام سے وہ ایکشن تھا. تجوید نام ٹھیک ہے نہیں تھا لیکن کام تو تھا نا. لوگ قرآن تو پڑھتے تھے نا، اور حکم بھی دیا گیا وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی طرح نہ پڑھے، غنا سے نہ پڑھے. تو میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس اسپیسیفک طریقے سے ہم یہ سب کام کرتے ہیں وہ طریقہ کیا ایز اٹ از وہاں تھا. اگر تھا تو ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں. ہمارا بہترین مراقبہ نماز ہے کہ جس میں آپ ہر ایک سے کٹ جاتے ہیں، ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اور کیا حکم دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جتنا مراقبہ کرنا نماز کی حالت میں کرو. ذکر بھی کر رہے ہو، بول بھی نہیں پا رہے، بولنا بھی نہیں کسی سے، کھانا بھی نہیں، کچھ نہیں کرنا، پوری کنسنٹریشن کرو. جو شخص دن میں 5 بار مراقبہ کرتا ہے اس کو الگ سے ایک اور کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ گروپ میں جو ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے، وہ اینجلز ہوتے ہیں. بالکل. مثلاً ہم نے ابھی کیا کیا، اللہ کا ذکر کیا نا، دینی کی بات کی، یہ بھی اللہ کے نام کی مجلس ہے. تو اس میں صحابہ مسجد میں بیٹھتے تھے، اپنا اپنا پڑھتے تھے، ذکر کے حلقے ہوتے تھے سب. لیکن کیا اس طریقے پر وہ سب کچھ تھا؟ مثلاً خالی ورڈ اللہ، یعنی پوری پوری کتابیں ہیں حدیث کی جس میں ذکر کے الفاظ بتائے گئے کہ صبح کیا پڑھو، شام کو کیا پڑھو، نماز میں کیا پڑھو، واش روم جاتے ہوئے کیا پڑھو، باہر نکل کے کیا پڑھو، کھانا کھاتے ہوئے کیا پڑھو، پہلے کیا پڑھو، بعد میں. اتنی ڈیٹیلز ہیں، آپ حیران ہوگے. میں کبھی دعاؤں کا چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ کیسے کیا، لیکن ان میں کہیں بھی خالی لفظ اللہ کا ذکر کا کوئی حکم نہیں ملتا. ٹھیک ہے ہم اپنے دل میں پکارتے ہیں یا اللہ اللہ ایسے کہہ سکتے، لیکن اس کو کنٹینیوسلی اتنا کرتے 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 پھر ایک خاص سٹائل پہ کرنا، پھر اس سے خاص چیزوں کو آگے 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 بالکل ایک اور راستے پہ چل پڑتے ہیں، پھر وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیکچر کے دوران آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا کریں کہ مجھے قرآن پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. قرآن مزے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن سبق سیکھنے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح کے مراقبے سے ریلیٹڈ جو اس وقت میرے دل میں بات آئی وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف چار نماز بچھا کر پوری پوری رات عبادت کر لینا وہ انسان کو زیادہ آسان کام لگتا ہے نسبتاً علم حاصل کر کے اور ڈیلنگز اور افیئرس کو دین کے مطابق چلانا. اسی لیے عالم جو ہے وہ عابد پر بھاری ہے. مراقبہ بھی شاید اپنی ایسی ڈیزائر آپ کہہ لیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جو آپ کٹ کے دنیا سے اپنے آپ کو اس چیز سے جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں وہ فرائض ہی پورے کر لینا جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، وہ بھی پراپر طریقے سے. ایک صرف نماز کو اگر آپ پراپر طریقے سے کریں نا، صحیح وضو کریں، صحیح وقت کی پابندی کریں اور پورا سمجھ کے اس کو خشوع سے پڑھیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. اسلام میں دنیا سے کٹ تو لکھا ہی نہیں، کٹنے کو تو یہی تو مشکل کام ہے، کٹنا آسان ہے. پھر کرسچن ہے، ان میں ہے دنیا سے نانز ہیں، وہ دنیا سے کٹ. دیکھیے کٹنا پھر آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو گیا. یہ تو مشکل کام نہیں ہے، تو آسان ہے. یہ زیادہ مشکل ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے پھر آپ دین پر قائم رہیں، کہ آپ اتنے مصروف ہیں کام میں، اتنے میں آپ کو کال آ جاتی بھی آئیے نماز، آپ سب چھوڑ کے آپ چلیں. اب آپ نہیں چھوڑتے تو پھر وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، اور دن میں کئی بار. میں پوچھنا چاہوں گی
کہ داڑھی رکھنا سنت ہے کہ واجب ہے؟ ایکچولی میرے پاس جتنا نالج ہے نا، میں ان ٹرمز میں بات نہیں کرتی ہوتی عام طور پر کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کیونکہ میں اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتی، علم کی سیکھنے والی ہوں. میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ سارے پیغمبروں نے داڑھی رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ رکھو. اب جہاں آپ کا حکم آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عمل بھی تھا، حکم بھی تھا، چوائس تو کوئی نہیں. اب اس کو واجب کہیں، فرض کہیں، نفل کہیں، سنت کہیں، کیا کہیں کیا نہیں کہیں، یہ مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ نے کیا بھی اور آپ نے کہا بھی. That's it. جی آپ. میں انٹرسٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی. انٹرسٹ میں جیسے آپ بینک سے ڈیل کرتے ہیں جی تو اس میں انٹرسٹ لیتے بھی ہیں، مطلب دیتے ہیں زیادہ تر، تو بینک ڈپازٹس کے اگینسٹ میں آپ یوز کرتے ہیں، تو وہ دیکھیے ایک پورا سسٹم ہے نا. جب آپ ایک سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کا پارٹ ہیں، لیں یا دیں آپ اس کا پارٹ ہیں. دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے. وداؤٹ بینکنگ بزنس بھی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس حساب سے کتنا صحیح ہے کہ آپ بزنس میں بینک کو یوز کرنا. دیکھیے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ کوئی وجہ ہے نا کہ روکا گیا، منع کیا گیا، اور اس کے نتائج اور نقصان جو پیچھے ہوئے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. تو ایک ایسی چیز کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا نا جو ٹھیک ہے نہیں. اب میں ان سچویشنز کو نہیں سمجھتی، نہ میں نے کبھی ان ایشوز سے ڈیل کیا کیونکہ میرا علم اس میں محدود ہے. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے غلط کہا ہے وہ غلط ہے، اور اس کا آلٹرنیٹ بھی ہوگا. آخر جب تک یہ بینک نہیں بنے تھے تو کیسے کام چلتا تھا؟ کیا بزنس نہیں ہوتے تھے؟ دنیا میں ہوتے تھے نا. جی لیکن ابھی جو اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی ہے ان کا بھی بیسک کانسیپٹ تو وہی ہے. کانسیپٹ تو وہی، میں کہتی ہوں کہ اس کو آپ نام رکھ لیں کچھ بھی، کانسیپٹ تو وہی ہے، طریقہ موسٹلی ملتا جلتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے معذرت کر لی کہ اس پر میرا علم نہیں ہے، اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی شرم اور حیا نہیں کہ میرا علم نہیں ہے. لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ انٹرسٹ حرام ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اس کو میں حرام سمجھتی ہوں، اس کا لینا اور دینا بھی حرام سمجھتی ہوں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب بینک نہیں تھے تب بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا، تو کیا مجبوری ہے کہ اسی سسٹم کو لے کے چلا جائے؟ اتنے سارے مسلم دماغ ہیں، کوئی آلٹرنیٹ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ایک حرام سے نکل سکیں؟ کیونکہ اس کی جو حرمت ہے وہ اتنی بڑی ہے اور اتنی ڈرا دینے والی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو اتنی ہمت کس میں ہے، اتنی جرت کس میں ہے؟ اگر کسی کو واقعی شوق لگے تو وہ ضرور کوئی آلٹرنیٹ سوچے. وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے خیال میں، وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے، وہ اسی کا ایک ریپلیکا ہی ہے، کلر بدل دیا. جی جی. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ویل کا کہتے ہیں کہ ویل ہر ایک مسلمان کو بنا کے ایوری سنگل ڈے رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی دن، تو میرا اپنا سوچنے کا انداز یہ تھا کہ جب شرعی طور سے ہر چیز ہونی چاہیے تو ہماری اپنے ول کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو ایک اس کی ول ہمیشہ تیار ہے. دیکھیے کچھ نہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کی کچھ فکر ہوتی ہے، کچھ آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے فلاں بچے کا کیا ہوگا، یا فلاں. ضروری نہیں وہ مال سے متعلق ہو، ول صرف مال کی نہیں ہوتی، وصیت اور چیزوں میں بھی ہوتی. مثلا میں چاہوں گی کہ میرے بعد میرے مرنے پر کوئی غیر اسلامی کام نہ کیا جائے، کوئی بدعت نہ کی جائے، جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھرانے میں یا میرے آس پاس لوگ کر سکتے ہیں، تو میں لکھ کر جاؤں گی میں جس ملک میں مروں مجھے ادھر ہی دفن کیا جائے. فار ایگزامپل میرا جنازے میں یہ کام نہ ہو، مجھے اس طریقے پر غسل دے. اسی طرح مثلا پہلے ہی پارے میں آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب فوت ہو رہے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، و آخر تک آئے. ہمیں اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرے بچوں دیکھو میں دنیا سے چلی جاؤں تو تم اس دین پہ قائم رہنا، فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ حرام کام نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا. یہ سب چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں. مثلا ہم کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، تو آپ لکھ چھوڑیں کہ آپ اس کی بھلائی کے لیے کیا سوچتے ہیں. یہ بھی بل کا حصہ ہے. ٹھیک، مجھے نہیں پتا تھا انسٹرکشن بھی دے سکتے ہیں. جی انسٹرکشن بالکل، یہ بھی اس کا حصہ ہے. جی اسی طرح جیسے وینٹیلیٹر پہ رکھنا یا نہیں، کوئی قرضہ دینا ہے کسی کا، کوئی اچھا پروجیکٹ آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ بیمار ہو گئے اچانک،
تو آپ لکھ دیں کہ میرا یہ نیت تھی تو میرے بعد میرے بچے یہ کام کریں یا کچھ بھی وٹ ایور جو آپ کے دل میں. ایک سوال ہے الگ سے. میں آرتھرائٹس کی مریض ہوں تو مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ میں وزن کم کرنے کے لیے یوگا کروں. ٹھیک. بہت دفعہ جم میں نہیں کر سکتی. اوکے. دیکھتی ہوں ان کے جو اسٹیپس ہیں وہ سارے ہندو ورشپس کے اوپر نام ہے ان کے، آسن ہے، سوریا نسار، پتہ نہیں کیا کا نام لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے میں بجائے یوگا کے کوئی ہندو عبادت مندر میں جا کے بیٹھی ہوں. جی نہیں مانتا. کوئی مسلم انسٹرکٹر نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مسلم نے جیسے سیکھ کے تو انہوں نے وہ ورڈز یوز کرنے چھوڑ دیے اور اس کے آلٹرنیٹ بھی دیے. اگر آپ کو معلوم ہے تو دوسروں کو بتائیے، کیونکہ اس میں اسٹیپس کی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ تو ظاہر ایک مختلف ایکشن ہے جو انسان کے وہ جو ایک ساتھ میں میڈیٹیشن بھی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کا کانسیپٹ جو انرجی ہے وہ ہم باہر نکال رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو بھی، لیکن اصل بات ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں. لیکن ویسے یوگا کرنے میں کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نہیں کرتا. جی میں بھی چاہتی ہوں. اوکے تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ وہ کراچی میں رہتی ہوں، وہ یہاں رہتی ہوں گی، لیکن میری انسٹرکٹر ہے وہ سارے ہم آسن کرتے ہیں لیکن ہم کسی کا نام نہیں یوز کرتے. ہم ان کا بیک گراؤنڈ جو میوزک ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے 20 تراویحوں والا جواب نہیں دیا. 8 کا یا 12 یا 20 اس میں بھی کافی ڈفرینٹ. دیکھیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ نفل نماز ہے، آپ 100 پڑھ لیں، آپ 200 پڑھ لیں، لڑے نہیں بس. کیونکہ رمضان کی راتیں اتنی بابرکت ہوتی، بہت سے لوگ اصل مقصد سے ہٹ کے اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں. اگین میں نے جب خود اپنی ریسرچ کی تو مجھے حضرت عائشہ کی وہ جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ وہ ان کا طول اور حسن نہ پوچھو، اور وہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے اوپر نہیں پڑھتے تھے. آپ کی نمازوں میں کوالٹی بہت تھی، بہت لمبا قیام کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، پوری سورۃ البقرہ پڑھ لی، آل عمران پڑھ لی ایک رکعت میں. تو اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. میں مثلاً جس مسجد میں جاتی ہوں جو وہ پڑھ رہے تھے میں وہی پڑھ لیتی. میں بس نہیں کریٹ اس میں کرتی ہوں کہ چلو نفل ہی ہے. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میں سنت کو فالو کر کے پڑھی تو میں صرف 11 رکعت ہی پڑھوں. اگر اکیلی پڑھوں گی تو 11 ہی پڑھوں. یہ انہوں نے بتایا کہ اگر ہم 8 پڑھیں گے تو بڑا گناہ ہے، 20 پڑھنی چاہیے. کیونکہ حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ باہر آ کے کہا تھا لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے جب صحیح بخاری نکالی تو اس میں خاص لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی. کوئی ہے نہیں. یہ کہاں سے آ گیا کہ 20؟ دیکھیے جب میں ضد میں آ جاؤں گی نا تو میں کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں یہ ضد کا معاملہ بن گیا. 20 کا شروع کیسے ہوا یہ آپ بتا سکتی ہیں؟ مجھے اتنا نہیں معلوم. یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسٹیبلش کیا ہی نہیں تھا، اس طرح صرف 3 دن پڑھایا تھا. کسی سے بھی پوچھے ان 3 دنوں میں کتنی رکعت ہے، وہ یہ پروو کریں کہ وہ 20 تھی. وہ 20 نہیں تھی. نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت پاک نے کہا تھا میرے بعد میرے صحابہ کو فالو کرنا. چلو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو یہ بہت سا گناہ ہے. تو اس میں ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ ہم فورس کر کے بچوں کو بھی اتنی دور بھیجیں کہ وہ 20 ہی پڑھ. اول تو وہ فرض نماز ہی نہیں ہے تو اس پہ اتنا فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگ نماز میں ریئیکشن میں آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اول رات بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پچھلی رات بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ تہجد جس کو بولتے ہیں، قیام اللیل بولتے ہیں، تہجد بولتے ہیں، تراویح بولتے ہیں. پہلی رات پڑھتے ہیں تو تراویح کہلاتی ہے، آخری سے پڑھتے ہیں تہجد کہلاتے ہیں، رات کے کسی بھی سے پڑھتے ہیں تو اوور آل اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. اب اس میں یہ دیکھیے کہ یہ نفل نماز ہے اور تطوع جو ہوتا ہے وہ دل کی خوشی سے کیا ہوا عمل ہوتا ہے. اس میں اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر لیتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی اس کی تعداد میں زیادہ پڑھنا چاہے تو عام طور پہ نہیں موقع ملتا، پڑھی جا رہی ہے تو کیوں فارغ بیٹھے، کیوں پیچھے نکلے، ہم اور پڑھ لیتے ہیں. نفل تو آپ جتنے مرضی پڑھیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں کہ آپ اتنے پڑھیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں یہ جو 20 کی بات ہے نا، بعض ائمہ نے 36 بھی کہا ہے. تو پھر اگر آپ نے بعد والوں کو فالو کرنا ہے تو آپ کبھی 36 بھی پڑھا کریں. تو اٹس یور چوائس. میرا دوسرا کوشچن یہ شاید آنسر ہو جاتا ہے جب آپ کوالٹی کی بات کریں. مجھے بڑی یہ کشمکش رہتی ہے کہ میں جب اگر ایکسٹرا عبادت کروں نفل تو کبھی جیسے روزانہ قرآن پڑھنا ہے تو اگر میں پھر کوئی صورت حفظ کر رہی ہوں تو وہ رہ جائے گا، پھر مجھے ہوگا کہ اتنے دنوں سے قرآن جیسے. دیکھیے وہ تو اتنا آسان حل ہے، جو آپ نے حفظ کیا وہ آپ اس میں پڑھیں. تو آپ یہ کہہ کے اپنے دل کو لمبی نماز پڑھائیں کہ یہ تو موقع مل رہا ہے روز کے حفظ کی دہرائی کا. ایک دن آپ حفظ کر لیں، ایک دن لمبی نماز پڑھ لیں، اس طرح بھی کر سکتی ہیں.
اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دونوں کام ایک دن نہیں کر سکتے. تہجد کی بھی فضیلت ہے، تہجد فجر کی کے بعد اشراق تک ذکر کرنے کی فضیلت ہے، لیکن اگر دونوں میں سے آپ ایک ہی کر سکتے ہیں زیادہ تو نہیں چلے تو تہجد کر لیں. تہجد زیادہ تو ہے نا تھوڑی سی کہ کچھ زیادہ بہتر ہے. میں سوچتی ہوں کہ اتنی ورائٹی دین میں کیوں دی گئی. یہ کنفیوژن کے لیے نہیں دی گئی، یہ ہر ایک کے حالات فرق ہوتے ہیں. اب جس نے جاب پہ جانا ہے ہو سکتا ہے وہ اشراق نہ پڑھ سکے، لیکن وہ تہجد تو پڑھ سکتا ہے. کوئی ارلی اٹھ رہا ہے، کسی کے لیے تہجد مشکل ہے کیونکہ رات کو ڈیوٹی دیر سے ختم ہوئی ہے، صبح نہیں اٹھ سکتا، لیکن پھر آفٹرنون میں ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو اس کے پاس صبح کا حصہ ہے، وہ کر لے. یعنی ضروری نہیں کہ جتنے بھی نوافل بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کریں، آپ اپنے حساب سے ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک سوال آیا ہے کہ وہ مہر دینا پڑتا ہے واپس اگر کھلا لے لڑکی؟ جی ہاں، دینا پڑتا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی گفٹ ہو تو وہ بھی دینا پڑتا ہے. آپ سے تصویر کا پوچھنا چاہتی ہیں پڑھنے کے بارے میں، ہونا سب نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا. دیکھیے میں آپ کو ریفرنس بتا دیتی ہوں جہاں صلاۃ التسبیح کا لکھا ہوا ہے کہ پڑھی جا سکتی. جھگڑے کی ضرورت نہیں، جس کا نہیں دل مانتا وہ نہ پڑھے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو روکے نہیں، کیونکہ بہرحال اس کے طرق، یعنی طرق سے مراد اس حدیث کے جس پر یہ بیسڈ ہے صلاۃ التسبیح ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے صلاۃ التسبیح کی جو روایت ہے نا، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی، ان کتابوں میں آئی ہے، اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ قد روی هذا الحدیث من طرق کثیرۃ، یہ حدیث بہت سے طرق سے روایت کی گئی ہے. وعن جماعۃ من الصحابہ، اور صحابہ کی بھی ایک جماعت نے اس کی نریشن بیان کی ہے. وقد صححہ جماعۃ، اور ایک گروپ اس کو صحیح قرار دیتا ہے، جبکہ دوسرے گروپ کا خیال یہ ہے کہ یہ چینز ویک ہے. اب جو ویک چین آتا ہے تو اس میں جب ایک سے زیادہ چین آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک چین دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اس بنا پر جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس میں بہت ریجیڈیٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، لیکن موجود ضرور ہے ان تینوں کتابوں میں. یہ آنٹی کا ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ قضائے عمرے کے بارے میں. وہ پہلے آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوتی. لوگ جو ہیں پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے بعد میں نماز پڑھنا شروع کی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ استغفار کر لیں، آپ کی جو استغفار کر لیں. اچھا وہ نہیں پڑھنی چاہیے. جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں، کیونکہ جتنے سجدے زیادہ ہوں گے اتنے ہی اجر زیادہ ہے. لیکن اب کس کو کیا یاد ہے کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا. تو رمضان کے روزوں کی قضاء کا حکم قرآن میں آیا ہے نا. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، 2 دفعہ یہ آیت آتی ہے البقرہ میں. دوسرے دنوں سے گنتی پوری کریں، قرآن میں تاکید ہے اس کی. نماز کے لیے ایسی کوئی بات نہیں آئی. ہاں یہ ضرور موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو جس وقت اٹھے نماز پڑھ لے، یعنی چاہے قضا ہو چکی ہے پڑھے. بھول گیا، جس وقت یاد آئے اس کو قضا پڑھ لیں. یعنی قضا نماز تو ہے، آپ سو گئے اٹھے تو دیکھا سورج نکل آیا، آپ قضا پڑھیں. ٹھیک ہے. اب ایک وہ نمازیں جو غفلت میں گزری، کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ سب کی گنتی پوری کرے تو پہلے تو یہ بتائے گنتی کرے گا کون ان کی. اندازہ ہی ہے نا آپ کی مطلب بعد میں زندگی آپ اپنی وہ ہر ٹائم کے ساتھ اس کی جیسے فجر کی. دیکھیے اتنی اگر آپ لوگوں کو پابندی ڈالیں گے تو ٹائم کی بھی جائے گی. جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ایسا کرے اس پہ استغفار کرے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہر کوئی اپنی کنوینئنس سے آج نہیں پڑھ رہا اور کل اس کو پچھلے سے ملا کے پڑھ رہا ہے. اگین آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے، آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ پڑھتے رہیں جتنی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس پر اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے جیسے روزے وغیرہ کے بارے میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر جیسے فجر کی نماز لوگوں کی میں سو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اب اٹھیں جب، لیکن یہ اگر ہم اسی طرح سے اگر اپنی ہر نماز قضا کرتے رہیں تو پھر ہم تو فجر کے لیے اٹھیں گے ہی نہیں نا. کیوں نہ اٹھیں؟ جس کو احساس ہوگا کہ نہیں، جیسے میں اٹھتی ہوں، لیکن اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو اب آپ سو گئے تو ہم صبح. دیکھیے اگر ہم نے کسی سفر پہ جانا ہو، مثلاً آپ نے دبئی آنا تھا اور فلائٹ اگر آپ کی فجر کے وقت تھی تو آپ اٹھیں گے نہیں اٹھیں تو نماز اس سے کم ہے ہمیں. لیکن کبھی کبھار ہر انسان کے اوپر کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا، لیکن یہ عادت یا روٹین نہیں ہونی چاہیے یا فریکوینٹلی نہیں ہو. 2 نمازیں اگر آپ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں وہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر جیسے ظہر کے وقت آپ نے اثر پڑھ لیا، آپ کہیں جا رہے ہیں
تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. مطلب کبھی آپ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں اور آپ کا ہے کہ آپ اثر کی نماز مس ہو جائے گی تو آپ ظہر کے ساتھ اثر اگر پڑھ سکتے اپنے ہیں. گھر پہ ہے تو نہیں کر سکتے. اگر آپ مسافر ہیں تو جمع کر سکتے ہیں. جمع کر سکتے ہیں. مسافر کتنے دن کے لیے ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے. 4 دن کا بھی بتایا جاتا ہے, 15 کا بھی کہتے ہیں, 19 کا بھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو قصر کی تھی وہ 19 دن کی تھی. کیونکہ اختلاف ہوتا وہاں ہے جب کوئی کلیئر ورڈ پیچھے سے نہیں آتا, پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کس موقع پہ کیا کیا. تو اس وجہ سے اس میں بعض نے یہ کہا کہ انسان ایک جگہ مقیم ہوتا ہے, باقی جہاں بھی جائے مسافر ہوتا ہے اگر کسی اور کام سے گیا. اس میں اختلاف. تو آپ کوئی بھی کسی کا بھی ورڈ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایک خاص ہے نہیں نا, تو پھر گناہ نہیں ملے گا. پھر آپ اپنے پھر دل سے پوچھے کہ آپ یہاں سفر پہ ہیں کس پہ ہیں. یا نہیں, سپوز اگر میں کہیں جا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا میں نے کب آنا, مہینہ بھی رہ ہاں سکتی تو آپ ڈاما ڈول کیفیت ہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں قصر. لیکن وہ انہوں نے پھر بتایا کہ آپ اگر ایزی وے آؤٹ لیں گے تو آپ کو خود پتا ہے کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں, تو یو شوڈ ناٹ ٹیک این ایزی وے آؤٹ. اصل بات ہے اللہ کی عبادت, اطاعت. نہ ایزی ہے نہ ڈیفیکلٹ. کیا آپ کو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نماز کے لیے کہتے ہیں یہ ہمیں مشکل میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں, یا مشکل میں پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ میں مشقت میں ڈال کے خوش نہیں ہوتے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی سہولت مل گئی یا رخصت مل گئی تو وہاں ہم وہ لے رہے ہیں تو جرم کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رخصت کو لینا بھی اتنا ہی اللہ کو پسند ہے جتنا اس کے مشکل حکم کو لینا. جی پوچھیں. جیسے میں یہاں رہتی ہوں لیکن پاکستان میں بھی گھر ہے, لیکن میں 1 ہفتے کے لیے گئی ہوں, اس گھر میں رہ رہی ہوں. آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. میں کر سکتی ہوں. جی, کیونکہ اب مقیم یہاں ہے آپ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں آپ کسی کام سے ہی جائیں گے نا, جی تو آپ کو رخصت ہے, تو رخصت سے فائدہ. آبجیکٹ کرتے ہیں جی آپ کا اپنا گھر ہے. دیکھیے پھر وہی بات, آج کا تو لیکچر یہی تھا کہ جب لوگ آبجیکٹ کریں, کلیئر ہے نا کہ لوگوں کے آبجیکشن کو نہیں دیکھنا. میں پڑھتی رہی, میں نہیں بیٹھ کے چلو کلیئر کر لوں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, اپنے دل کو ضرور دیکھیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں. حدیث کا ایک سوال میں پلیز پوچھ لوں, کیونکہ اس میں مجھے کہیں ایویڈنس نہیں مل رہا, پر کسی نے ہمیں کلاس میں حدیث بتائی تھی اور آپ نے کہا تھا نا اس دن آپ نے PhD کی ہوئی ہے, تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. کہ انہوں نے ہمیں بتایا 2 باتیں اکٹھی بتائیں کہ جو خانہ کعبہ کی یہ والی سائڈ ہے نا, جو رکن یمانی کو یہاں چھوڑ دیں اور حجر اسود یہاں ہوتا ہے, اس سائڈ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہ سائڈ بیت المقدس کو بھی لگتی ہے اور مدینہ کو بھی لگتی ہے. تو سارا ایک ہی رخ ہو گیا جب تک آیتیں نہیں آئی تھی قرآن کی جو آپ نے پڑھی. ایک بات. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سائٹ پر ہر وقت 70,000 فرشتے آمین کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے وہیں نماز پڑھو. اور تو باقی لوگ کو کیا ہوگا جو میں پہلی دفعہ سن رہی ہوں, مجھے معلوم نہیں اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.